کوئٹہ میں سردی کی آمد کے ساتھ ہی گرم ملبوسات کی مانگ اور ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کی مارکیٹیں ملک بھر میں غیر ملکی جیکٹوں اور سویٹروں کی خرید و فروخت کے لیے مشہور ہیں، جہاں سے لوگ اپنی حیثیت اور ضرورت کے مطابق سردی سے بچاؤ کے لیے خریداری کرتے ہیں۔ لیکن شہریوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو سردی کے موسم میں نئی جیکٹیں اور سویٹر خرید نہیں سکتی۔ وہ کاسی روڈ اور ڈبل روڈ پہ واقع لنڈے بازار کا رخ کر کے سویٹر، جرسیاں، کوٹ، جیکٹیں، جرابیں، ٹوپیاں، مفلر اور بوٹ وغیرہ خریدتے ہیں۔ ان بازاروں میں ایک بڑی تعداد خواتین کی آتی ہے جو اپنے بچوں کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے گرم ملبوسات خریدنے میں مصروف دکھائی دیتی ہیں۔ نوجوان لنڈے کی دکانوں میں نئے ڈیزائنوں کی جیکٹوں اور کوٹوں کی تلاش میں ایک دکان سے دوسری دکان تک آتے جاتے نظر آتے ہیں۔ ملک بھر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث جہاں زندگی کے دوسرے شعبے متاثر ہو رہے ہیں، وہیں نئے گرم اور لنڈے کی ملبوسات کی قیمتوں میں بھی گزشتہ سال کی نسبت 70% سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث سردیوں میں بھی عام آدمی کو اپنی سفید پوشی کا برم رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کیمرامین سلمان فیصل کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز کوئٹہ۔ یہ تو تھی بلوچستان کی دنیا، اور اب چلتے ہیں پنجاب کی دنیا میں، جس میں آپ دیکھیں گے سیالکوٹ میں اجتماعی شادیاں، شیخو پورہ کے ٹریفک کے مسائل، منڈی بہاؤالدین میں فائر بریگیڈ کے عملے کو سہولتوں کے فقدان، اور قصور شہر میں صفائی کے ناقص انتظامات کے حوالے سے کچھ رپورٹس۔ میں اس وقت موجود ہوں سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا میں، جہاں غیر سرکاری تنظیم ینگ بلڈ کی طرف سے اجتماعی شادیوں کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ڈسکا کے مقامی میرج ہال میں منعقدہ اجتماعی شادیوں کی اس تقریب میں 9 مسلم جوڑوں کا نکاح جماعت اسلامی صوبہ پنجاب کے صدر قاری خالد محمود نے پڑھایا، جبکہ کرسچن جوڑے کے نکاح کی تقریب مقامی چرچ میں ادا کی گئی۔ سماجی تنظیم کی جانب سے ہر دلہن کو 45,000 روپے مالیت کا جہیز دیا گیا، جس میں سونے کا سیٹ، واشنگ مشین، قرآن پاک، ٹی سیٹ، لہنگا سیٹ اور ضرورت کی دیگر اشیاء شامل تھیں۔ تقریب میں دلہا دلہنوں کے عزیز و اقارب کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جنہیں پرتکلف کھانا دیا گیا۔ تقریب کے دوران بہترین انتظامات کرنے والی خواتین کو داتا دربار لاہور سے منگوائی گئی چادریں اڑائی گئیں۔ تنظیم کے منتظمین کا کہنا تھا کہ مخیر حضرات کے تعاون سے ڈسکا میں اجتماعی شادیوں کی یہ تیسری تقریب ہے، اور آئندہ سال گجرانوالہ ڈویژن سے مستحق افراد کو شامل کر کے اسے مزید وسیع کیا جائے گا۔ مخیر حضرات کی جانب سے مستحق جوڑوں کی اجتماعی شادیوں سے جہاں غریبوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، وہیں معاشرے میں مثبت روایات کو فروغ ملے گا۔ کیمرامین سعید اقبال کے ساتھ حافظ عمران، دنیا نیوز، سیالکوٹ۔ میں اس وقت موجود ہوں اندرون شہر لاہور سرگودا روڈ پر، جہاں پر ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک پولیس کے 100 سے زائد اہلکار تعینات ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹریفک جام اور گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگنا معمول بن چکا ہے۔ صدر چوک تا ہسپتال چوک ٹریفک کے لیے یو ٹرن بند کر دیے گئے ہیں، جن کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یو ٹرن بند ہونے کے باوجود ٹریفک کی روانی میں کوئی فرق نہیں آ سکا۔ DHQ ہسپتال بھی اسی روڈ پر واقع ہے، اور ہسپتال جانے والی ایمبولینسز بھی ٹریفک میں پھنس جاتی ہیں، اور وقت پر طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے مریض راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ شیخوپورہ سے تمام بڑے شہروں کو ملانے والی سڑکوں پر ٹریفک کا بے پناہ رش ہونے کے باوجود بدقسمتی سے یہاں پر ٹریفک کے الیکٹرک اشاروں کا سسٹم رائج نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ٹریفک حادثات ہونا معمول بن چکا ہے۔ اس سلسلہ میں ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شہر میں گاڑیوں کی تعداد میں 3 سالوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، لیکن سڑکیں وہی پرانی ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کو رواں دواں رکھنا ناممکن بن چکا ہے۔ ٹریفک کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے اعلیٰ پولیس حکام کو جامع حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ کیمرامین طالب حسین کے ساتھ رانا محمد عثمان، دنیا نیوز، شیخوپورہ۔ میں اس وقت موجود ہوں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے عباسیہ کیمپس میں، جس کا قیام 1925 میں سابق ریاست بہاولپور میں جامعہ عباسیہ کے نام سے ہوا۔ یہ ادارہ اپنی تعلیمی خدمات کے حوالے سے برصغیر پاک و ہند میں منفرد مقام کا حامل رہا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد 1975 میں اس کو باقاعدہ یونیورسٹی کا درجہ دے کر اس کا نام اسلامیہ یونیورسٹی رکھا گیا۔ 28 ایکڑ رقبے پر مشتمل یہ یونیورسٹی صرف ایک عباسیہ کیمپس تک محدود تھی، جو کہ آج بڑھ کر 1300 ایکڑ رقبے پر مشتمل 5 کیمپس کی حامل ہے، جن میں عباسیہ کیمپس، بغداد کیمپس، خواجہ فرید کیمپس، بہاول نگر اور رحیم میر خان کیمپس شامل ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی میں اس وقت 13,000 سے زیادہ طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں، جبکہ 430 سے زیادہ فیکلٹیز ممبران اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ 47 شعبہ جات میں 78 مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی میں ترقی کے سفر کا آغاز وائس چانسلر ڈاکٹر بلال خان کی تقرری کے بعد شروع ہوا، جس سے یونیورسٹی میں تعلیم کے معیار میں گراں قدر اضافے کے ساتھ ساتھ 3.7 بلین روپے کی لاگت سے 256 ترقیاتی منصوبوں پر کام شروع کیا گیا، جن میں سے بیشتر مکمل ہو چکے ہیں، جن میں نئی فیکلٹیز، انجینئرنگ کالج، مین آڈیٹوریم، گرلز بوائز ہاسٹلز،
कैफेटेरिया और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दीगर मंसूबाजात शामिल हैं। अगर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामिया यूनिवर्सिटी समेत दीगर आला तालीमी इदारों के रोके गए फंड्स बहाल कर दे तो तालीमी तरक्की का ये सफ़र बिला रोक टोक रवां दवां रखा जा सकता है। कैमरामैन अली रजा के साथ मलिक अतर फारूक अमान, दुनिया न्यूज़, बहावलपुर। मैं इस वक्त कसूर शहर में मौजूद हूँ, जहाँ पर जगह जगह गंदगी ढेर उबलते हुए गटर यहाँ के शहरियों का मुकद्दर बन चुके हैं। कसूर में जगह जगह उबलते गटर और गंदगी की वजह से शहरियों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है, जिससे आए रोज वबाई अमराज में इजाफा हो रहा है। गंदे पानी की वजह से हेपेटाइटिस और पेट के अमराज में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। तरक्याती कामों के सिलसिले में ज़िले हुकूमत के मनपसंद ठेकेदार शहर भर की तमाम गलियों और बाजारों को तोड़ फोड़ करके छोड़कर जा चुके हैं, या फिर तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार हैं। अक्सर औकात बरसात के मौसम में नशेबी आबादियों में भी जगह जगह बारिश का पानी कई कई फुट जमा हो जाता है, जिसमें पैदा होने वाले मच्छर, मलेरिया और दीगर अमराज का मौजब बनते हैं। कसूर की आबादियों में गुलबर्ग कॉलोनी, बाबर टाउन, बस्ती कादिराबाद, जवाज अली टाउन जैसी निस्फ दर्जन आबादियां हुकूमती बेहिसी का शिकार हैं और उबलते हुए गटर, टूटी फूटी सड़कें यहाँ के शहरियों का मुकद्दर बन चुकी हैं। मुतअद्दिद बार आला हुकाम को शिकायत करने के बावजूद इन बुनियादी मसाइल पर तवज्जो न देना हुकूमती बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन शेख सईद के साथ मोहम्मद असलम खामियो, दुनिया न्यूज़, कसूर। टोबा टेक्सिंग से मैं हूँ राना खालिद महमूद। इस वक्त मौजूद हूँ जंग रोड पर। मौजूदा दौर में नकलो हमल के लिए पुख्ता सड़कें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, लेकिन मुतलका अदारों की अदम तवज्जी की बदौलत टोबा टेक्सिंग और इसके गिरदोनवा में पुख्ता सड़कें टूट फूट का शिकार होती जा रही हैं, जिनकी वजह से यहाँ के अवाम को आमदो रफ्त में शदीद मुश्किलात और परेशानियों का सामना है। सदर बाजार, चूड़ी बाजार और मुतअद्दिद देहात की राब्ता सड़कों की हालत इंतहाई नागुफ्ताबे हो चुकी है, जिसकी वजह से काश्तकार तबका शदीद मुतासर हुआ है। यही वजह है कि इन्हें ज़री अजनास की खेतों से मंडी तक तरसील में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से ये पुख्ता सड़कें दिन ब दिन तबाही की तरफ गामजन हैं। ज़ेरे तमीर जंग रोड के दोनों तरफ मिट्टी न डालने की वजह से हादसात मामूल बन गए हैं। टोबा टेक्सिंग में सफाई का निज़ाम भी नाकस है। शहर का कोई मोहल्ला ऐसा नहीं यहाँ सफाई की सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दिया जा सके। जा बजा कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर TMA की नाकस कारकर्दगी का पोल खोल रहे हैं। कैमरामैन रशीद अजम के साथ राना खालिद महमूद, दुनिया न्यूज़, टोबा टेक्सिंग।